سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ فرجع معها وقالت ما لقيت من غلامك الرومي وخبرته خبره فقتله إكرمة وهو يومئذ لم يسلم. فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم إكرمة أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. قال وجعل إكرمة يطلب امرأته يجامعها فتأبى عليه وتقول إنك كافر وأنا مسلمة فيقول إن أمرا مناك مني لأمر كبير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إكرمة وثب إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بإكرمة. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه ومعه زوجته متنقبة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه أخبرتني أنك آمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن. قال إكرمة فإلى ما تدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل حتى عد خصال الإسلام. فقال إكرمة والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم قال إكرمة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني خير شيء أقوله. فقال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال إكرمة ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أشهد الله وأشهد من حضر عني مسلم مجاهد مهاجر. فقال إكرمة ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. فقال إكرمة فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موت يريد بذلك المسير إطفاء نورك واغفر له ما نال مني من عرض في وجهي أو أنا غائب عنه. فقال إكرمة رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إكرمة أما والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا كنت أقاتل في سبيل الله في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ثم اجتهد في القتال حتى قتل شهيدا. میرے محترم دوستوں عزیز ساتھیوں، دعوت کی محنت سے ایک بہت بڑا مقصد ہی ہے کہ ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آ جاوے، اس لیے کہ بہتر اخلاق ہونا داعی کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بہتر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر دعوت ان اخلاق کے ساتھ دی جاوے جن اخلاق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو دعوت جس کو دی جاوے گی وہ ہمارا ایسا ساتھی بن جائے گا کہ وہ کبھی ہم سے خلاف نہیں کرے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس بندے کو اخلاق کے ذریعے سے دعوت میں جوڑا جائے تو پھر وہ ہمارے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا۔ فرمایا کہ دعوت اخلاق کے ساتھ دی جاوے، بہترین اخلاق کے ساتھ۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کا گمان یہ تھا کہ اب تو مکہ فتح ہونے والا ہے، اب مسلمان ہم کو کاٹیں گے، ہم سے بدلہ لیں گے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح ہونے سے پہلے ابو سفیان پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا،
سرداران مشرکین میں سے ابو سفیان، اور کہا کہ اب مکہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، مکہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں امن چاہیے مکہ والوں کو بھی۔ حالانکہ مشرکین نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے ہم سب واقف ہیں، اور ان کا گمان بھی ہے کہ مکہ ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہماری خیر نہیں ہے۔ تو نے درخواست کی اب مکہ تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن ہمارا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اعلان کر دیا جائے گا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، اس کو امن ہے۔ کہا کہ میرے گھر میں جو داخل ہو جائے تو کتنے آئیں گے، اس کے علاوہ جو باہر رہ گئے؟ کہا کہ یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو آ جائے وہ بھی امن میں، جو مسجد حرام میں چلا جائے وہ بھی امن میں، اور جو باہر رہ جائے اس کے لیے اس کا کیا ہو؟ کہا کہ یہ بھی اعلان کیا جائے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں رہے اس کو بھی امن، اس کو بھی امن۔ کہا کہ بات پھر اور ہے کہ جو اپنے گھروں سے دور ہو، مسجد حرام سے دور ہو، میرے گھر سے دور ہو، ان تک اعلان بعد میں پہنچا ہو، تاخیر ہو جائے تو اس کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار کو ڈال دے اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کیا جائے۔ جب جماعت نکلنے لگی مکہ کی طرف، ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ ابو سفیان بھاگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، اور آپ نے کہا کہ امن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کس نے کیا، تو معلوم پڑا کہ ایک انصاری صحابی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے جھنڈا لیا اور دوسرے صحابی کو دیا اور کہا کہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو رحم کا دن ہے، آج رحم کیا جائے گا، ہاں آج عزت پامال نہیں ہوگی، ہاں مال لوٹا نہیں جائے گا، سب کو امن ہے۔ آج یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحم کا دن ہے، رحم کا دن۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہونے لگے۔ تو بہترین اخلاق سے لوگوں کو جوڑنا، بہترین اخلاق سے، اچھے اخلاق پیش کرو، دعوت دو، لوگ جڑیں گے۔ اس میں ایک قصہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ام حکیم بن حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے یمن بھاگ گئے کہ آپ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آمن، اس کو امن ہے، کچھ نہیں کیا جائے گا، امن ہے۔ تو ان کی تلاش میں نکلی اپنے ایک رومی غلام کے ساتھ، اور راستے میں اس غلام نے ان کو پھسلایا، بہکانا چاہا، لیکن وہ اس غلام سے باتیں کرتی رہی، امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ عد تک پہنچ گئے۔ تو قبیلے والوں سے غلام کے خلاف مدد چاہی، قبیلے والوں نے ان کو باندھ دیا رسی سے، اور پھر یہ آگے بڑھی، اور جب یہ حضرت اکرمہ کے پاس پہنچی ہے تو تہامہ کی ساحل میں ایک کشتی کے اوپر سوار تھے، اور جو ملاح تھا کشتی چلانے والا، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اخلص، مخلص بن جاؤ، اخلاص قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ تو اس ملاح نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں اسی سے تو بھاگ رہا ہوں، اسی کلمے سے بھاگ رہا ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ام حکیم آ گئی اور انہوں نے دور سے اشارہ کیا اور چلا کر کے کہا کہ ابن عم، اے چچا کے لڑکے، کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جو بہت جوڑنے والے ہیں اور لوگوں میں بہت نیک ہیں اور لوگوں میں بہت بہتر ہیں، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو،
یہ جملہ سننا تھا کہ وہ رک گئے. پھر یہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امن لے لیا ہے. تو حضرت اکرام نے کہا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے آپ کو امن دے دیا ہے. تو ان کے ساتھ میں واپس ہوئے اور راستہ چلتے چلتے جو رومی غلام تھا ساتھ میں اس کے احوال حضرت اکرامہ کو بتائے. تو حضرت اکرامہ نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ اس وقت وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے. جب مکہ سے قریب ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اکرامہ بن ابو جہل مومن بن کے مہاجر بن کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، فلا تسبوا ابا، کہ ان کے باپ کو گالی مت دینا، ان کے باپ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ مردے کو گالی دینا زندوں کو تکلیف دیتا ہے اور وہ گالی مردے تک نہیں پہنچتی. ہاں وہ گالی مردے تک نہیں پہنچے گی، وہ زندوں کو تکلیف دے گا. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں حضرت اکرامہ نے کہا کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہو چکی ہوں. حضرت اکرامہ کہنے لگے کہ جس بات نے تجھ کو مجھ سے روکا ہے یقیناً وہ کوئی بڑی بات ہے، بڑا معاملہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا حضرت اکرامہ کو تو تیزی سے آگے بڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوپر جو چادر تھی وہ بھی خوشی سے گر گئی نیچے، تیزی سے اٹھی آپ کو دیکھ کے اور وہ چادر بھی گری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ کھڑے رہے، حضرت اکرامہ بھی کھڑے رہے اور ان کی بیوی بھی پردے کے اندر کھڑی رہی. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیوی مجھ کو کہہ رہی ہے کہ کیا آپ نے مجھ کو امن دے دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے کہ ہم نے تم کو امن دیا ہے. تو حضرت اکرامہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں ان تشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اسلام کے احکامات آپ کو بتانے لگے. حضرت اکرامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ آپ کی دعوت بڑی حق ہے اور بڑی بہترین ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی آپ ہمارے درمیان بڑے سچے تھے اور بڑے نیک تھے. پھر حضرت اکرامہ نے کہا فإنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو سن کر بہت خوش ہوئے. پھر حضرت اکرامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور خیر کی بات بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت اکرامہ نے کہا پھر کہنے لگے کہ اور کچھ بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کہو اشہد اللہ واشہد من حضر عنی مسلم مجاہد مہاجر، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور جو مسلمان یہاں موجود ہیں ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں. تو حضرت اکرامہ کہنے لگے فقال اکرمۃ ذالک، اکرمہ رضی اللہ عنہ ساری باتیں کہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن تم مجھ سے جو مانگو گے اگر میرے اختیار میں تو وہ چیز تم کو دی جائے گی. تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت مانگیے، میرے لیے مغفرت طلب کیجیے ہر اس دشمنی کی جو میں نے آپ سے کی ہے، اور ہر اس سفر کی جو میں نے آپ کے خلاف سفر کیا ہے اور آپ سے جنگ کی ہے، اور ہر اس بات کی مغفرت مانگیے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو برا کہا ہے یا آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے برا کہا ہے، ہر اس چیز سے میرے لیے مغفرت مانگ لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لہ کل عداوۃ عادانیہ، کہ اللہ اس کے تمام دشمنیوں کو معاف فرما دیجیے اور اس کے تمام اس سفر کو معاف فرما دیجیے جو نور کے مٹانے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، اور میرے سامنے جو انہوں نے غلط باتیں کی ہے یا میری پیٹھ پیچھے جو میری برائی کی ہے یا اللہ اس کو بھی معاف کر دیجیے. حضرت یہ سن کر کہنے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ، کہ میں خوش ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت اکرمہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مال میں نے دین کو مٹانے کے لیے اللہ کے راستے کی رکاوٹ کے لیے خرچ کیے ہیں اب اس سے دوگنا اور اس سے ڈبل اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور جتنے بھی جنگیں میں نے دین کے مٹانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کی ہیں اس سے زیادہ جنگیں اب اللہ کے راستے میں کروں گا. اور یہ کہہ کر کے مستقل وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.